السلام علیکم ویورز، پروگرام اسلام آباد اپڈیٹ سے سحر خان آپ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آئسکو سے میڈیا کوآرڈینیٹر اینڈ اسپوکس پرسن عاصم نذیر راجہ صاحب. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جی. تھینک یو جی. ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جناب. آئسکو کچھ چھپی رہتی ہے تو ہم نے سوچا کچھ ڈسکوریز کرتے ہیں اور کچھ ایسی معلومات جو کہ ہمارے ویورز اور ہمارے کنزیومرز جو آپ کے کنزیومرز ہیں ان تک نہیں پہنچتے ہیں, تو آج اس رخ پہ بھی کچھ بات چیت ہوگی. اور آئسکو اور پبلک جو ایک کمیونیکیشن لیول ہے, یا آپ بولیے کہ جو ان کا کنیکشن ہے, وہ ہم کیوں ایسے ریلائز کرتے ہیں کہ بہت گیپ ہے. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ ہم پبلک کو جو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو ہے اس کے متعلق پراپر بریف کر سکیں. آئسکو الحمدللہ اگر پاور سیکٹر کا دیکھا جائے تو ون آف دا بیسٹ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے, اور الحمدللہ ہم نے آئسکو کی جو ورکنگ ہے, اس کی جو اچیومنٹس ہے, اس کے جو پبلک کے ساتھ کنیکشنز ہیں, اس کو الحمدللہ ہم نے ہر فورم پہ ہائی لائٹ کیا ہے. چھپے ہم ہرگز نہیں ہیں. ہاں, انفارچونیٹلی کئی جگہوں پہ شاید وہ وابڈا تصور کیا جاتا ہے, اور آئسکو کو بھی وابڈا کہا جاتا ہے. تو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی بیسیکلی اٹک سے لے کر جہلم تک بالکل اپنے تقریباً 3.7 ملین کسٹمرز ہیں جن کو یہ بجلی کی سہولیات فراہم کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ دیگر ود کنیکشن ٹو بجلی کی سہولت آپ کی کمپلینٹس اور دیگر سہولیات ہیں ان کو مہیا کر رہی ہے. اور الحمدللہ دے آر ویری ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دا کسٹمرس, اور ٹرائنگ اوور بیسٹ کہ ان کو بہترین سروسز فراہم کی جائے. اور الحمدللہ ود جو ہماری ورکنگ ہے اس کو پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا کے تھرو وی آر ویری مچ کنیکٹڈ ود اور کسٹمرس. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جہلم تک جو ایک اسفیئر ہے, نیٹ ورکنگ ہے, وہ ساری آپ ہی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں تک الیکٹریسٹی سپلائی اور ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ ہو. جی بالکل. تو ہم میڈیا کے اوپر کبھی ہم نے کوئی ایڈورٹیزمنٹس نہیں دیکھے آپ کی, کوئی جو ایک اویئرنیس ریزنگ یا جو ایک کرنٹ آپ جس ٹاسک پہ کام کر رہے ہوں تو اس پہ کچھ بہت کیا کم توجہ دی جاتی ہے کہ کچھ کیمپینس کے اوپر یا کوئی زیادہ فوکس نہیں ہے؟ نہیں میم, اس پہ ایسا ہے, وی بلیو آن اوور ورکس, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آپ تک یہ خبر نہیں پہنچ سکی. ہمارے اس ٹائم جیسے آپ کی یہ کمپین الیکٹریسٹی تھیفٹ کے متعلق چل رہی ہے, حکومت پاکستان اور وزارت توانائی کی پاور ڈویژن پہ ویری کمپریہنسو کمپین بجلی چوروں کے خلاف چل رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے اگینسٹ چل رہی ہے, اور اس ٹائم آپ کے سارے پرنٹ, الیکٹرانک, سوشل میڈیا پہ آئسکو اور دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی بھی اچیومنٹس آ رہی ہیں. وی آر ویری مچ ان دا میڈیا. اب تو سوشل میڈیا کے تھرو بہت ایزی ہو گیا ہے عوام تک پبلک تک ریچ کرنا. وی ہیو دا ٹویٹر اکاؤنٹ @AISCO آفیشیل, اور اس کے ہمارے فالوورز ٹھیک ٹھاک ہیں, اور ہم ان کو فار ایگزامپل کسی ایریا میں شٹ ڈاؤنس ہیں, کوئی کمپینز ہیں, دیٹ از اے ویری ایکٹیو فورم ٹو گائڈ دا پیپلز, ٹو ایجوکیٹ دا پیپلز. سو وی آر ویری گڈ ان دا میڈیا, اور وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ ٹو امپروو اوور دس پالیسی ان فیوچر. اچھا, آئسکو کی بات کرتے ہیں تو بینگ این انسٹیٹیوشن یا کمپنی 1998 میں اسٹیبلش ہوئی. اس کا انفراسٹرکچر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا, امپلائیز کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, کنزیومرز کتنے ہیں, ان کو کتنا آپ ڈیل کرتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل دیجیے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو بیسیکلی 6 آپریشن سرکلز پہ مشتمل ہے. اس میں آپ کا اسلام آباد سرکل آ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا پنڈی سٹی سرکل ہے, پنڈی کینٹ ہے, جہلم ہے, چکوال ہے, اور اٹک ہے. یہ آپ کے آپریشن سرکلز آ گئے. آپریشن سرکلز کے ساتھ ساتھ آپ کے ان پیرل ہمارے GSO گرڈ سروسز آپریشن, GSC گرڈ سروسز کنسٹرکشنز جو گرڈ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کنسٹرکشنز کا ہے کہ جو آپ کی مختلف لائنز 11 kV فیڈرز بنتے ہیں, 132 kV فیڈرز بنتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارا MNT مٹیریل اینڈ ٹیسٹنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کوئی میٹرز وغیرہ فالٹیز ہو گئے, ان کو ہم اس لیب میں بھجواتے ہیں, اس کو اسٹڈیز کرتے ہیں کہ میٹرز میں کیا فالٹ تھا, تیز تھا, سلو تھا. تو یہ بیسیکلی ہمارے 3.7 ملین کنزیومرز ہیں. اور ایز فار ایز اگر آپ ہمارے امپلائیز کی طرف آتے ہیں تو آئسکو میں بیسیکلی 11,504 ورکرز ہیں. جی بیسیکلی انفارچونیٹلی وی آر دس اسٹرینتھ از ناٹ اکارڈنگ ٹو اوور ریکوائرڈ اسٹرینتھ. ہماری آلموسٹ 8,131 لیس اسٹاف اور آفیسرس پہ کام کر رہے ہیں ہم, اور جو ورکنگ اسٹاف ہے دے آر ویری مچ اپریشیٹیبل کہ بسائڈ ڈیفیشنسی اسٹاف کی کمی ہے, آفیسرس کی کمی. فار ایگزامپل ہمارے جو بھی ورکنگ آفیسر اسٹرینتھ ہے وہ 364 ہے, جبکہ 214 لیس ہیں. ہمارے آفیسرس 63% پہ کام کر رہے ہیں.
اسی طریقے سے اگر اسٹاف پہ چلے جائیں تو 11,140 ان کی اسٹرینتھ ہے اور 7,917 کی کمی ہے جن کو انڈکٹ کرنا ہے، تو آلموسٹ 58 پہ کر رہے ہیں. یس، لیکن اس کے باوجود آئس کو آن اکاؤنٹ آف لیس لاسز اور میکسیمم ریکوریز اور بیسٹ کسٹمر سروسز، نیپرا کی رپورٹس ہیں کہ اٹس ون آف دا بیسٹ پاور کمپنی ان پاکستان. رائٹ. اس میں فیمیل امپلائیز کی بھی ریشو ہے؟ یس، ابھی ماشاء اللہ ہمارے تمام ایون آپ یہ کسی دور میں کہا جاتا تھا کہ جی کہ فیمیلز اسٹاف میں نہیں آ سکتے، یعنی فیلڈ میں نہیں آ سکتے، ان کو ہیڈ کوارٹرز میں رکھا جائے. ابھی الحمدللہ ہماری بے شمار آفیسرز ہیں جو ایس ٹی اوز بھی ہیں اور ایکسینس بھی ہیں اور دے آر گیونگ آؤٹ کلاس ریزلٹس. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اتھارٹی بلیو آن فیمیل آفیسرز، ان کو ٹارگیٹس دیے جا رہے ہیں. کئی جگہ ہماری فیمیل آفیسرز کے جو ریزلٹس ہیں وہ میل آفیسر سے بہت اچھے ہیں، تو آئس کو پروموٹ کر رہی ہے جی. پلاننگ میں ہماری فیمیلز لیڈیز ہیں، دے آر لیڈنگ، سائڈ وزٹس کرتی ہیں وہ باقاعدہ. ویری گڈ، ایک اچھا ماحول آئس کو میں، اگر فیمیل اور میل کی وہ ڈفرینشیٹ نہیں ہے. کچھ بات کرتے ہیں لائن لاسز اور کچھ نیو گرڈ اسٹیشنز کی، اس کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، ایز فار ایز ہم لائن لاسز پہ جائیں تو لائن لاسز کی بیس آئسکو کو پاور سیکٹر میں منیمم لائن لاسز کی وجہ سے بھی ایک بڑی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لائن لاسز بیسیکلی آپ کے ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو، TNG لاسز ہیں، ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو. کچھ آپ کی ٹرانسمیشن لائنس، دیٹ از ٹرانسمیشن لائنس کے جو کہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، اور آگے آپ کے جو گریڈز اور چوری یہ آ جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پہ. تو اس ٹائم جو ہم آپ کو جو اپنے ہمارے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا سسٹم اپ گریڈیشن دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ ٹوورڈز یور بیٹر کوالٹی سروسز، دیٹ الاٹ کاؤنٹس کہ آپ کا جو سسٹم اپ گریڈیشن ہے، فیڈرز آپ کے اوور لوڈڈ نہیں ہیں. تو اس میں ہم بڑی ایک کنٹینیوس ہماری کمپین چلتی رہتی ہے جس میں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ایک ڈائریکٹریٹ ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرڈ اسٹیشنس کو اوور لوڈ ہو رہا ہے تو ہم ادھر دو چیزیں کرتے ہیں، یا ایک نیا پاور ٹرانسفارمر رکھ دیں گے یا پھر ایک نئے گرڈ اسٹیشنس کی کنسٹرکشن جہاں ریکوائرڈ ہے اس کو شروع کریں گے. تو اگر میں آئسکو کے بارے میں بتاؤں تو ہمارے 132 kVA کے اس ٹائم 122 گرڈ اسٹیشنس ہیں تھرو آؤٹ آئسکو، اور اس میں 17th AJ کے بھی ہیں، کیونکہ AJ کو بجلی آئسکو کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے، بقیہ ان کا سسٹم اپنا ہے. اور اسی کے طرح میں اگر آپ کو اپنے 11 kV فیڈرز بتاؤں، کیونکہ فیڈرز کاؤنٹ الاؤٹ، بیسیکلی گرڈ سے جو بجلی آگے لے کر جاتے ہیں وہ 11 kV فیڈرز ہوتے ہیں. اگر وہ اوور لوڈڈ ہو جائیں تو اس میں آپ کے لاسز آتے ہیں، اس میں آپ کی ٹرپنگز آتی ہیں، اس میں آپ کے فالٹس آتے ہیں. اس میں بھی آئسکو مینجمنٹ اوبیسلی ہماری تمام فارمیشنز، چاہے وہ پلاننگ ہے، چاہے وہ GSO ہے، GSE تھے، اور سیم پیج جی. تو ابھی ہمارے جو ٹوٹل فیڈرز ہیں انکلوڈنگ AJ کے وہ 1321 ہیں، اور دے آر آل اسٹیبل، دے آر ناٹ اوور لوڈڈ. ہمیں جب محسوس ہوگا کوئی فیڈر اوور لوڈ ہے، اس پہ ٹرپنگز آ رہی ہیں، تو ہمارے پرپوزلس پلاننگ سیکشنز میں ہیں، وہ وزٹس کرتے ہیں، اس کی فیزیبلٹیز تیار ہوتی ہیں، اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جاتا. لو وولٹیج ایشوز کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ جی میم، لو وولٹیج ایشوز کے وجوہات ہوتی ہیں. ہم گرڈ سے چلتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا گرڈ اوور لوڈڈ ہو گیا، آپ کی گرڈ کی کیپیسٹی تھی 200 میگا واٹ جو بھی آپ کی ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یار ادھر جو کنیکشن زیادہ ہو گئے ہیں، لوڈ زیادہ ہو گیا ہے، تو الٹیمیٹلی ادھر لو وولٹیج کے ایشوز آتے ہیں، ٹرپنگس کے ایشوز آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیے، گرڈ سے آن ورڈ آتے ہیں آپ کے فیڈرز 11 kV فیڈرز. ان کی بھی ایک خاص کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے اوپر انہیں نہیں جانا چاہیے اس لوڈ پہ. اگر وہ اس لوڈ سے اوپر چلے جائیں تو ادھر بھی آپ کی ٹرپنگ آئے گی، لو وولٹیج آئے گی. اور اسی طریقے سے نیکسٹ آپ آ جائیں ٹرانسفارمرس. اگر ٹرانسفارمر آپ کا اوور لوڈ ہے تو وہ بھی الٹیمیٹلی پرابلمس کرے گا. تو آئسکو میں ایک چین چلتی رہتی ہے جس میں سسٹم اپ گریڈیشن بھی ہے کہ آپ کا جو پچھلا جو آلریڈی انسٹالڈ سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے. فار ایگزامپل ایک گریڈ ہے، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا پاور ٹرانسفارمر لگا، ہم کا ہائی کیپیسٹی کا ٹرانسفارمر لگائیں گے. آپ کے جرنل ٹرانسفارمر ہے، فار ایگزامپل آپ کے ایریے میں آپ ٹرانسفارمر اکثر دیکھتے ہوں گے 100 kVA کا ہے، تو وہ اوور لوڈ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم 200 kVA میں کنورٹ کر دیں گے. الٹیمیٹلی اس سے آپ کی لو وولٹیج کے ایشوز ریزالو ہوں گے، ٹرپنگ کے ایشوز ریزالو ہوں گے، اور ہمارے بھی لاسز جو ٹیکنیکل لاسز ہیں ڈیو ٹو اوور لوڈ آف فیڈرز، گرڈ اسٹیشنز،
وہ بھی مینیج ہو جاتے ہیں. اچھا, کہیں پر کوئی انٹیمیشنس ریلیز کرنی ہے جس طریقے سے کہیں وولٹیج کم ہے یا کہیں لائٹ لوڈ شیڈنگ کا کوئی پلان ہے, تو کنزیومرز تک یہ بات آپ کس طریقے سے جو ہے کنوے کرتے ہیں؟ میسیجز جنریٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹ جو میسیجز جنریٹ کرتے ہیں, یا سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں؟ ہم تمام فورمز کو یوز کر رہے ہیں. پریویسلی بھی وی ور ایکٹیو, لیکن ابھی جو آئسکو مینجمنٹ ہے دے آر ویری مچ کمپریہنسو کمپین ریگارڈنگ کسٹمر سروسز, کہ ہمارا کچھ بھی ہے, فار ایگزامپل آپ کا اپروو شٹ ڈاؤن ہوتا ہے, الٹیمیٹلی دیکھیں کہ سسٹم ہے, اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اپ ڈیٹ لائیو تاروں پہ تو نہیں کر سکیں گے, ہمیں وہ سسٹم بند کرنا ہے. اس کا ہم 2 دن پہلے اخبارات میں بھی دیتے ہیں. الحمدللہ آل لیڈنگ نیوز پیپرز ہمیں اسپیس دیتے ہیں. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کو بہت لوگ فالو کر رہے ہیں. اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہم 2 دن پہلے 1 دن پہلے ساری ڈیٹیل اپڈیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فیڈر بند ہوگا ڈیو ٹو دس ریزن, یہ اس کا ٹائم ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسٹمر سروسز کو مزید امپروو کرتے ہوئے بہت سے ایسے پوائنٹس کنزیومرز کو پرووائڈ کیے ہیں کہ جہاں سے وہ انفارمیشنز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل بہت شروع میں صرف ایس ٹی او کا کمپلینٹ آفس ہوتا تھا, اس سے انفارمیشن مل گئی تھی. ہی نہیں ہوتا تھا, وہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ایک ایس ٹی او ایس کا 40,000 25,000, بیسیکلی آئیڈیل اسٹینڈ از 25,000, لیکن انفارچونیٹلی ہیومن ریسورس کا ایشو ہے, نئی سب ڈویژنس بھی ہم بنا رہے ہیں, ہمارے کنزیومر 35,000 40,000 تک ہے. تو ابھی ایسا ہے کہ ہم نے سب سے امپورٹنٹ ہیلپ لائن نمبر 118 یس 24 hours از اویلیبل. دوسرا ہمارا ایس ایم ایس سروس ہے 8118 24 hours اویلیبل. اس کے علاوہ کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل ہے جو ہیڈ کوارٹر آئسکو ہیڈ کوارٹر میں ہے, ان کے نمبر 4-5 نمبر, اس میں مین ہے 9252-933. اگر آپ کے کنزیومر اپنا ویورس اس کو نوٹ کرنا چاہیں 9252-933, اور دا ادر ون از 051 اسلام آباد کوڈ 9252-934. اس کے علاوہ ہم نے روشن پاکستان ایک منسٹری آف انرجی کا پورٹل ہے جی اس پہ, اور اس کے علاوہ آئسکو ایپ کے نام سے ایک ایپ ہم نے رجسٹرڈ کی ہے کہ آپ الیکٹرانکلی اپنی کمپلینٹس کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, اس کو فیڈ بیک ملتا ہے. So that's very good. Yes, this is not a tradition type of customer services which we have been experiencing. Yes, it's a کبھی تھا اس طریقے سے. جی بالکل. اسلام آباد میں ٹوٹل کتنے کسٹمر سروسز سینٹرز ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی, سب سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک سینیریو ہوتا ہے کہ کنزیومر کی اپروچ کہاں کہاں تک ہوتی ہے. سب سے پہلے آپریشن میں ہم آتے ہیں کہ ہمارا ایک سپرنٹینڈنگ انجینئر اسلام آباد سرکل جسے کہا جاتا ہے, اس کے نیچے ہمارا ایکسین آتا ہے. کنزیومر ان تمام فورمز پہ اپروچ کر سکتے ہیں. اس کے نیچے پھر آپ کے ایس ٹی اوز آتے ہیں جو کہ ہمارے بھی تقریباً میں دیکھ رہا تھا 126-127 ایس ٹی او آفسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہر سرکل میں ایک ریونیو آفس ہے. اس کے علاوہ اگر میں اسلام آباد کا ذکر کروں تو اسلام آباد میں اس ٹائم 3 کسٹمر سروس سینٹر ہیں. تقریباً ریجن بھر میں ہمارے 15 کسٹمر سروس سینٹر ہیں. دیز آل فورمز آر اویلیبل فار کسٹمرز, تمام ٹائم یہ اویلیبل ہیں. کسٹمر سروس سینٹرز, کسٹمر سروس سینٹرز جو ہمارے ہیں دے آر اویلیبل 24 hours, اور جو ایس ٹی او, ریونیو آفس اور ایکسین آفس, ان کے آفس ٹائمنگس ہیں. اچھا, میٹر سسٹم انسٹالیشنس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں اور آپ سے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی تو بہت ایزی کر دیا جی ہم نے. اچھا, ابھی ہم نے آن لائن کر دیا. ہم نے تمام ڈسکوز میں اب آن لائن ہے کہ ہم آئسکو کی ویب سائٹ پہ جائیں, ادھر نیو کنیکشنز میں آپ اپنے ڈاکومنٹ جو بھی پرٹیکولرز ہیں, جو بھی پروفائل ہے اس کو اپڈیٹ کریں, جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹیچ کریں, آپ کو آئی ڈی ٹریکنگ نمبر جنریٹ ہو جائے گا. یس, وہ مین جی اس آئی ڈی ٹریکنگ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جناب یہ میرا آئی ڈی ٹریکنگ نمبر تھا اور اس نمبر پہ تھا, اس سے پہلے اس کا کیسے لگ گیا نمبر. ایک تو یہ ہے یہ. اس کے علاوہ آپ کتنی ڈیوریشن لگتی ہے اس میں, کتنا ٹائم؟ دیکھیں جو ایک آئیڈیل ہے نا ود ان اے منتھ 15-20 دن میں ہم لوگ مینیج کرتے ہیں, اور اس میں کیونکہ ابھی رش آف ورک بہت ہے. ایٹ وٹ کاسٹ؟ دیکھیں ڈفرینٹ نالج کے لیے جی ڈفرینٹ ہے جی. اس میں ایسا ہے کہ اگر ایگزیکٹ کاسٹ تو نہیں بتا سکوں گا میں آپ کو, کیونکہ بعض جگہ جسٹ اگر میٹر ہی لگنا ہے سنگل فیس تو میں 7-8 ہزار کے اندر وہ لگ جاتا ہے. لیکن بعض جگہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیں 7-8 ہزار اور وہاں آپ کا پول انوالو ہو, تو وہ کسٹمر تو ایس ٹی او سے آپ کے جی اسپوکس مین نے کہا تھا 7-8 ہزار روپے ہو سکتا ہے وہاں پول انوالو ہو, ویری کر جائے گا فیلڈ میں. اس کے علاوہ آپ کی مے بی آپ کی ایک ہوتی ہے گریڈ شیئرنگ کاسٹ ہوتی ہے, وہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں کنیکشنز ہوتے ہیں اور جو گریڈ الاؤ نہیں کرتے, کیونکہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کوئی بھی سوسائٹی ہوگی وہ سسٹم اسٹیبل رکھنے کے لیے ہمیں اسپیس دے گی کہ جہاں ہم اپنا گریڈ بنائیں گے. تو یہ پرائیویٹ سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں؟ جی پرائیویٹ سوسائٹیز. تو اس پہ وہ ڈپینڈس, اگر تم نے گریڈس دے دی ہے وہ اکارڈنگ ٹو جو سچویشن ہے نا اٹ ویریز. تو متعلقہ ایس ٹی او آفس اس کا ڈیمانڈ نوٹس ایشو کرتا ہے
اور ڈی این پے کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو جو پریورٹیز ہیں جو ایک سیٹ پیٹرن ہے اس کے مطابق میٹر کی انسٹالیشن کی جاتی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گورنمنٹ سیکٹر کو بھی آپ مانیٹر کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اسلام آباد میں جتنے میجر جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس ہو گیا, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس کے علاوہ سینٹ ہے, سینٹ آف پاکستان ہے, پارلیمنٹ لاجز ہے, اور منسٹریز ہیں, سیکریٹریٹ ہے, تو یہ سب آپ ہی کے اس کے انڈر آتا ہے اور آپ ہی کے انتظام سے اس کے زیر نگرانی ہے. جی رائٹ. تو یہاں پر جو بلنگ پیمنٹس پروسیجرز ہیں سرکاری سطح پر وہ کیا ہے, کس طریقے سے آپ وہ کرتے ہیں انہیں, اور اگر کیا وہاں پہ بھی کبھی آپ کو فیل ہوا کہ کہیں بل سبمٹ نہیں ہو پائے اس سیکٹر سے بھی, گورنمنٹ سیکٹر سے؟ اس میں ایسا ہے, میں دونوں ریکوریز کی طرف آپ کے پاس آ جاتا ہوں, پبلک کو بھی کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی کر لیتے ہیں. Recovery is a very much important factor for any power distribution company because if we get the recoveries we are capable کہ ہم ان کی پیمنٹس جہاں سی پی پی کو کریں. ٹھیک ہے, جہاں تک تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, تو اگر یہ میں آپ کو جو پرانا فسکل ایئر ہے دیٹ از کلوزنگ آن جون 23 پہ, ٹھیک ہے, ہماری پرائیویٹ سیکٹر سے آلموسٹ 99% ریکوری ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سیکٹر کی 126% ریکوری. لیکن اب اس میں ہوتا کیا ہے, گورنمنٹ سیکٹر الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے ان کے فنڈز آنے ہوتے ہیں, ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پیمنٹ نہیں رکتی, پیمنٹ ہمیں 100% ریسیو ہو جاتی ہے. ہاں لیکن وہ گریجولی ہوتی ہے. یس گریجولی. بعض ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے اپنے جو اے جی پی آر سے نہیں ہے یا ان کے اپنے فنڈز ہیں, دے آر ویری مچ کانشیس کہ ان کی پیمنٹس کی جائیں, کیونکہ دے نو کہ یار ہم بجلی پرووائڈ کریں گے, پیسے پرووائڈ کریں گے تو اس کو اس قابل ہوگی کہ انہوں نے آن ورڈ پیمنٹس کرنی ہوں گی, ادروائز یہ آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس بنتی رہتی ہیں. اوور آل ہمیں ایسا کوئی خاص ایشو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے, وہ پیمنٹس کر دیتے ہیں. فنڈس ریلیز کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, کچھ میں بھی اگر ان کا اور ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو تو ہمارے فائنانس کے لوگ, ان کے فائنانس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو اوور آل میں آپ کو بتا دوں کہ 106% ریکوری ہمیں لاسٹ فسکل ایئر میں ریسیو ہوئی ہے گورنمنٹ سیکٹر سے. اوور آل گورنمنٹ سے بھی 126 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمنٹ رکتی نہیں ہے, پیمنٹ آپ کو مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سولر نیٹ میٹرنگ کے اوپر آتے ہیں. جی پلیز, اس کے بارے میں کچھ بریف کریے گا. شروع میں جیسے کہ ڈسکشن ہوئی کہ شروع میں صرف سولر استعمال ہوتا تھا لوگوں کے اپنے یوز کے لیے, کہ لوگوں نے سولر لگا لیا اور اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کیا. لیکن ابھی ایک نیو ٹیکنالوجی دیٹ از جون 2016 آئسکو کا, میں ایک چیز بتا دوں کہ ان پاور سیکٹر میں ہمیشہ جو ٹیکنالوجیز کو سب سے پہلے اڈاپٹ کرتا ہے اور لوگوں تک اس کے جو بینیفٹ پہنچاتا ہے وہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو ہے. نیٹ میٹرنگ میں بھی آئسکو نے ہمیشہ لیڈ کیا, اور نیٹ میٹرنگ کا جو پروسیجر سٹارٹ ہوا یہ 2016 میں ہوا. اس میں سب سے پہلے بتا دوں کہ لوگوں کو ہوگا کہ ہم نیٹ میٹرنگ کے لیے فگرز میں بعد میں بتا دیتا ہوں. نیٹ میٹرنگ کی وینڈرز بیسیکلی کنزیومرز ہوتے ہیں نا, وہ وینڈرز ہوتے ہیں جو پی پی آئی بی کی ویب سائٹ پہ اپرووڈ وینڈرز ہیں. پہلے اس کو اے ای ڈی پی کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتا تھا, لیکن ابھی پی پی آئی بی پاور پرائیویٹ انفراسٹرکچر بورڈ, ان کی ویب سائٹ پہ اپرووڈ وینڈرز کی لسٹ موجود ہے. فار ایگزامپل میں لگوانا چاہتا ہوں یا آپ لگوانا چاہتے ہیں, ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے, ان کو اپنی ریکوائرمنٹس بتائیں گے, اس کے مطابق وہ لوڈ آپ کو جو بھی آپ کی سولر پلیٹس ہیں وہ انسٹال کر کے دے دیں گے, آپ جو بھی پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ ہمارے آئسکو کے آفس میں آ جائے گی. 25 کلو واٹ تک اگر آپ کا لوڈ ہے, یہ ایک سینکشن لوڈ ہے, اس کی ساری ورکنگ جو ہوگی وہ آئسکو کرے گا. اس کا جو ڈیمانڈ نوٹس بھی ہے وہ ہمارا متعلقہ ایس ٹی او آفس ہی ایشو کرے گا. 25 کلو واٹ سے اگر لوڈ آپ کا اوپر ہے تو وہ فار دا پرپز آف ایشوئنس آف لائسنس, نیٹ میٹرنگ جنریشن لائسنس, وہ نیپرا انوالو ہو جاتا ہے. رائٹ. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آلدو وی آر ورکنگ آن دس, اور لوگوں کو اس کے فوائد بھی مزید پہنچا رہے ہیں, اس پہ کمپین بھی ہم نے کی ہے بڑی اچھی. جب سے یہ 2016 سے لے کر ابھی تک ہمیں آئسکو میں تقریباً 12,850 کے قریب اپلیکیشنس ریسیو ہوئی ہیں. یس, اور میں آپ کو ابھی ریزلٹس بتاتا ہوں کہ جو آج یہ میرے پاس ہے اگست 2023 تک آئسکو اور نیپرا نے 12,700
80 لائسنس ایشو کر دیے. اس پہ آپ ہماری ایفیشنسی دیکھ سکتے ہیں. اس پہ کافی انوالومنٹس ہوتی ہیں, سائٹ وزٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا ہے اور دیٹ از ویری مچ بینیفیشیل فار دا کسٹمرس. کب اسٹارٹ کیا تھا آپ نے یہ جناب 2016 میں لانچ ہو گیا تھا. شروع میں ہمیں انٹرو کرواتے ہوئے, لوگوں کا ٹرسٹ جیتے ہوئے, انہیں بلیو کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا, اور ابھی تک جو ہمارے کنزیومرز ہیں, اس کے میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ ہمارے 10,870 ایسے کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے بجلی وہ آئسکو کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں. اب اس کا کانسیپٹ نیٹ میٹرنگ کا بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی سولر پلیٹس ہیں, آپ کو بائی ڈائریکشنل میٹر لگ جاتا ہے, آپ نے اپنی جو ضرورت ہے اس کے مطابق, فار ایگزامپل آپ نے 200 یونٹ بنائے, ڈیولپ کیے, جنریٹ کیے, 100 یونٹس آپ نے اپنے لیے یوز کر لیے, 100 یونٹس ایکسٹرا تھے وہ کہاں جائیں گے, وہ الٹیمیٹلی ہمیں سولڈ ہو جائیں گے. اب اس میں کیا ہوگا, اس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا جی. اپنے کس پرائس پہ سولڈ ہوں گے یہ ابھی میں ایگزیکٹ, میرے خیال میں 19 روپیز سم تھنگ ہے, وہ میں ایگزیکٹ آپ کو شاید نہ بتا سکوں کیونکہ ابھی میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لیکن اب اس میں ایسا ہے کہ جیسے لوگوں نے ہمیں سولڈ کیے تو ان کے منتھلی بل میں بے تحاشا کمی آئی ہے. نمبر 1 اس میں ایک اور فیسلٹی بھی ہے میم. اس میں یہ کہ ایک تو آپ نے ایکسپورٹ کر دیا, آپ نے یوٹیلائز کر لیا, آپ نے منتھلی بل میں فار ایگزامپل آپ کا بل 20,000. اچھا, یہ سولر, یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے, اس میں بھی منتھلی بلنگ سسٹم ہی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا؟ جی, میں نے بتایا بائی ڈائریکشنل میٹر ہوگا, اور اس میں یہ ہے کہ منتھ اینڈ پہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جاتا ہے. آپ نے فار ایگزامپل 100 روپے کا 1000 روپیز کی بجلی یوٹیلائز کی, آپ نے 500 کی ہمیں سولڈ آؤٹ کی, تو آپ کا بل آئے گا 500, تو وہ ایڈجسٹیبل یس ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور چیز میں اپنے آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں, ہمارے جو صارفین ہیں اس کو, کہ انہیں بھی بتاتا چلوں کہ اس میں ایک اور سہولت ان کے لیے کہ کوارٹرلی اگر فار ایگزامپل آپ کا کریڈٹ آئسکو کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, زیادہ ہو گیا, کیونکہ ڈیبٹ کریڈٹ کے باوجود بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ایک اماؤنٹ موجود ہے, تو کوارٹرلی اس کی ریمبرس بھی کی جا سکتی ہے. کہ جو ہمارے صارفین ہیں وہ ایس ٹی او کو اپلیکیشن دیں کہ جناب ہمارے میٹر پہ اتنی اماؤنٹ موجود ہے, یہ ہمیں دی جائے. تو چھوٹا سا ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو چیک ایشو کر دیا جاتا ہے. دس از اے ویری گڈ فیسلٹی جی, اور لوگ اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا ویسٹ میں یہ چیز اڈاپٹ کر لی گئی ہے جی؟ اڈاپشن کے بعد یہ ادھر بھی ہو چکی ہے, وہ مزید ابھی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم بھی آپ کے اس پروگرام کے آخر میں ایک اور مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی جو اگین آئسکو ریجن میں لے کر آ رہی ہے, اس پہ ڈسکس کریں گے. اور یہ انٹروڈیوس ہو چکی ہے اور آئسکو میں بڑے پازیٹیولی چل رہی ہے, اور لوگ اس کی طرف پرسویڈ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اٹس سم تھنگ نیو جو کہ ہمارے بھی نالج میں جو ہے وہ آج اضافہ ہے. ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں جی, اس کے اوپر کچھ کسٹمرز کو بریف کریے گا. جی, یہ بیسیکلی دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں انٹرنیشنلی, وہاں یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور آفٹر گیٹنگ گڈ ریزلٹس AMI ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کو آئسکو میں بھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. اگرچہ باقی ڈسکوس پہ بھی ہیں, بٹ الحمدللہ وی آر گوئنگ ویری ویل. اور ابھی ہم اس میٹرز لگنا, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک آپ کا بیک اینڈ پہ جو ہمارے جیسے کنٹرول روم سمجھ لیں, یا وہ ہمارے بن رہے ہیں, ایک ہیڈ کوارٹر میں ہے اور ایک گجر خان میں ہے. پھر اس کے علاوہ بھی کمنگ فیو منتھس میں ہم نے میٹرز کی انسٹالیشن سٹارٹ کر دینی ہے. اس کے جو فائدے ہیں نا میم, وہ بہت زبردست ہیں. سب سے پہلے کنزیومر کو یہ بتاتا رہوں, کیونکہ اکثر کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے, جناب اس کی ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑے. نو, دیٹس فری آف کاسٹ. آپ کا پرانا میٹر اترے گا, اسی جگہ یہ میٹر لگ جائے گا. یس, الٹیمیٹلی آپ کا میٹر ہے. یہ ہم نے ایک آلریڈی اس میں رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ پروموٹ کرنے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جس کی تو پیمنٹ ہوگی میٹر کی. نو, ابھی ہم نے جو فرسٹ فیس میں پنڈی کا جو سارا ایریا, ہمارا 10 لاکھ پلس کنزیومر ہے پنڈی کا, انکلوڈنگ آل ٹیرفس, ڈومیسٹک, کمرشل, انڈسٹری, اس کو ہم نے نیٹ میٹرنگ پہ شفٹ کرنا ہے. ابھی ہمارے بیک اینڈ پہ سسٹم چل رہا ہے, اور ان کمنگ ڈیز میں ہمارا جو GM ڈیولپمنٹ اور PD AMI دے آر ورکنگ ویری ایکٹیولی. اس کے فائدے میم بڑے ہیں. لوگوں کو سب سے پہلے ایک شکایت ہوتی تھی کہ ہمارے میٹر ریڈنگ میں ایکوریسی نہیں ہے, ہمارے بل ہمیں ڈیلیور نہیں ہوتے ٹائم پہ. اس میٹر کی انسٹالیشن سے کیا ہوگا کہ ایک ڈے ہوگا جی, فار ایگزامپل منتھ اینڈ پہ ہم نے آپ کی ریڈنگ کرنی ہے, تو 30 تاریخ کو آٹومیٹکلی ریڈنگز ہمارے بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا سینٹرز ہوں گے وہ جنریٹ ہو جائیں گے. اٹ مینز 100% ایکوریسی, نو ہیومن انوالومنٹ ریگارڈنگ میٹر ریڈنگ. پھر اس کے بعد ایک اور کمپلینٹس کے پیرلل آپ کی سالو ہوگی کہ ہمیں بل لیٹ سے ملتے ہیں. نو, بل بھی الٹیمیٹ جب ریڈنگ ایکوریٹ ہو رہی ہے, آپ کے موبائل ایپ پہ بھی میسج آ جائے گا, آپ کو بل بھی ڈلیور ہو جائے گا ٹائملی.
یہ تو اس کا ایک فائدہ ہو گیا. اگر دوسرے فائدے کی طرف جاتے ہیں تو جو موسٹ امپورٹنٹ ہے جی، آج کل پتہ ہے انفارچونیٹلی الیکٹریسٹی مہنگی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا جناب، وہ یونٹس زیادہ یوز ہو گئے، بل ہائی آ گیا، آپ کا بل آپ کے کنٹرول میں ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ آپ کو اس میٹر کے تھرو ایک الیکٹرانک ایپ کے ذریعے موبائل پہ کنیکٹ کر دیا جائے گا. آج فار ایگزامپل آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میرے کتنے یونٹس استعمال ہوئے ہیں، میرا کتنا بل ہو چکا ہے. فار ایگزامپل آپ مہینے کے مڈ میں، تو آپ اسی وقت موبائل ایپ کو دیکھیں گی کہ یار میں تو 600 200 یونٹ 300 ہو چکے ہیں، اس کا بل اتنا آگے نہیں یار، آئی ایم گوئنگ بیونڈ مائی لمٹ. آپ اسی ٹائم اپنا بجلی کا یوز کنٹرول کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بل بھی کنٹرول آئے گا الٹیمیٹلی، اور آپ کے کنٹرول میں ہوگی ساری چیزیں. اور اگر ہم کمپنی کے پروسپیکٹو سائڈ سے دیکھا جائے کمپنی کی طرف سے، تو اس میں جو پاور تھیفٹ کا عنصر ہے وہ بالکل ختم، آلموسٹ ختم ہو جائے گا. جہاں بھی ہمارے میٹر سے پلے کیا جائے گا، جہاں بھی ہمارے سسٹم سے پلے کیا جائے گا، وی ول گیٹ دا انٹیمیشن ان اوور کنٹرول روم. ہمیں کنٹرول روم میں پھر اس کے علاوہ میں تھوڑا بریف بتا دوں میرے خیال میں، یہ کیونکہ کمنگ ٹیکنالوجی ہے. یہ بہت جی کچھ پوائنٹس جی. ایک تو یہ آپ کی تھیفٹ کنٹرول ہو گئی. اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ میم موسٹلی نا آپ کے گھروں کے میٹر جل جاتے ہیں، آپ کے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں، یا ہم لوگ ایکچولی فورکاسٹ نہیں کر سکتے کہ آئسکو کی 100% کہ ریکوائرمنٹ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے 5 کلو واٹ، 2 کلو واٹ، 10 کلو واٹ جو بھی ایک سینکشن لوڈ ہے وہ آپ کو اپرووڈ ہو گیا. ابھی ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل میں نے سینکشن لوڈ 5 کلو واٹ اپروو کرایا، اس کے بعد میں 3-4 اے سی مزید لگا لیے، تو الٹیمیٹلی وہ فورکاسٹ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے ہمیں لوڈ کا پتہ نہیں چل رہا، اس کی وجہ سے آپ کے ٹرانسفارمر پہ لوڈ زیادہ ہو گیا، ٹرانسفارمر جلیں گے، میٹر جلیں گے، آپ کے بیک اینڈ پہ سسٹم پہ لوڈ آ جائے گا. اب ایسا نہیں ہے. اب اس میٹر کی میں نے بتایا نا، یہ کنزیومر کے لیے فائدہ مند ہے، صارفین کے لیے فائدہ مند ہے، اور اوور آل اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے. تو ابھی ایسا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کا 5 کلو واٹ لوڈ اپروو ہے، آپ نے جیسے ہی 5 کلو واٹ سے ابو جائیں گے تو آپ کو ہماری سائڈ سے ایک میسج آ جائے گا کہ میم یو آر گوئنگ بیونڈ یور، یس اس کو کنٹرول کریں یا ایکسٹینشن آف لوڈ کریں. ایک تو یہ چیز. دوسرا لوڈ شیڈنگ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب جنریشن ہوتی ہے تو ہر کمپنی کو ایک کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے کہ آپ 2000 میگا واٹ 3000 میگا واٹ اس کے اندر آپ نے رہنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی پلانٹ میں کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ایسی انفارچونیٹلی کوئی سچویشن آ گئی کہ آپ کا جو جنریشنز ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ایک کوٹا دے دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس کے اندر اس کو مینیج کرنا ہے. پھر اس کے لیے ہمیں مختلف علاقوں کی لائٹس بند کرنی پڑتی ہیں، جس سے لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ سے جان ضرور چھوٹ جائے گی. اچھا جی، وہ اس طرح کہ ہم آپ کو فار ایگزامپل وی آر فیسنگ دس ایشو، دس اے نیشنل ایشو جی، ہمیں سب کو لے کر چلنا ہے. تو میں آپ کو ایک اسپیسیفک لوڈ اپنے بیک اینڈ سے اسپیسیفک لوڈ پہ ریسٹرکٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ لوڈ ہم ڈیوائڈ کر دیں گے کہ آپ اس لوڈ سے اوپر نہیں جا سکیں گے. الٹیمیٹلی جو آپ لوڈ بچائیں گے کنزیومر صارفین کے ثانی کے لیے، اگر میں یہ کہوں کہ بیک اپ میں آپ کچھ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ کچھ ایک سرٹن لمٹس جو ہیں وہ پرووائڈڈ ہوں گی، اور بیک اپ سسٹم آپ کا پنکھا، آپ کی لائٹس ایک خاص وہ چلتا رہے گا، اس میں چلتا رہے گا، اس پہ ایک سڈن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، آپ کا بالکل بلیک آؤٹ نہیں ہوگا. یس، اور یہ بہت ہی آپ اپنے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور کیا یہ جو ہمارے ہاں ایک دم سے بارش اور رین، تھنڈر سٹارمز اور اس طرح کی سچویشن میں ایک دم ٹرانسفارمر برسٹ کر جاتا ہے بہت سے لوکل رورل ایریاز میں، ایون اربن ایریاز میں بھی، تو کیا یہ اس میں بھی ہیلپ فل ہوگا؟ دیکھیں ٹرانسفارمر کے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بارش کا قطرہ پڑتا ہے تو آئسکو کا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لاہور میں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اچھا نہیں، آئسکو کا میں آپ کو بتاؤں، ہوتے دیکھیں آپ کا اوپن ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے. لیسکو کا کہہ رہے ہیں، آئسکو میں نے آپ کو بتایا نا، اٹس گڈ ود ریفرنس ٹو اے ڈسٹریبیوشن سسٹم، اور ہماری بڑا ٹائملی سسٹم، اپ گریڈیشنز ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. پرابلمس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بالکل پرابلمس نہیں ہیں، پرابلمس آتے ہیں. اب اس میں دیکھیں جب آپ کے ٹرانسفارمرز اوور لوڈ نہیں ہوں گے، آپ کی پراپر سسٹم کی مینٹیننس ہو رہی ہے، آپ کے میٹرز اوور لوڈ نہیں ہوں گے، سسٹم بیک اینڈ پہ بہترین ہے، اٹ ول ورک، امپروومنٹ آئے گی. اور اس سسٹم کے بعد بھی کوئی چیزیں دیکھیں، نتھنگ از فائنل، اس کے بعد بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مزید اس میں کیا امپروو کر سکتے ہیں. آئی شیور یو دس ول برنگ اے پازیٹیو امپروومنٹ ان آئسکو. رائٹ. اس میں پیمنٹس کا کیا کرائٹیریا ہے؟
بل ہوا کرے گا نارمل جو آپ نے یوٹیلائز کیے یونٹس. جب آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی جو ریڈنگ ہوگی وہ ہمارے بیک اینڈ پہ چلی گئی تو اس کے مطابق آپ کو بل آئے گا. آپ کو آپ کی ایپ پہ بھی آ جائے گا. آپ کو اتنا بل اگر آپ آن لائن پے کرنا چاہیں اس کو آن لائن پے کریں اور دوسرا بل بھی. آئسکو نے کبھی ڈسکنیکٹ کیا کنیکشن, کہیں پیمنٹ کے ایشوز آ گئے, خاص کر سرکاری, بے شمار, وہ ہمیں کوئی ایکسپیرینس بتائیے. نہیں, بے شمار. دیکھیں جی, ابھی فار ایگزامپل نا ویری کمپریہنسو کمپین ریگارڈنگ پاور تھیفٹ اینڈ آپ کی کمپینز بھی چل رہی ہیں اور بہت نمبر آف کمپلینٹس پہ رجسٹریشن ہوئی ہے. جی بالکل. ابھی اس میں ایسا ہے کہ ایک تو میں آپ کو بعد میں ریموول کے بارے میں بتاؤں گا. ویری کمپریہنسو کمپین. ویسے تو آئسکو میں بجلی چوروں کے خلاف ہماری M&T, ہماری سرویلنس اور ہماری آپریشن ٹیمیں یہ کام کرتی رہتی ہیں. دس از اے ویری روٹین ایکٹیویٹیز. لیکن ابھی حکومت پاکستان اور وزارت توانائی کی ویری اسپیشل ڈائریکٹیوز اور وی ہیو اے ویری اسٹرانگ سپورٹ آف گورنمنٹ اینڈ منسٹری اینڈ اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کیونکہ یہ جن کے بغیر آپ کا آپریشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. کیونکہ یہ سیکٹر ہم سے مسنگ تھا. پولیس کی سپورٹ پہلے بھی ہوتی تھی لیکن ابھی آپ کے ڈپٹی کمشنرز, ہمارے CEOs کے ساتھ, ہمارا CEO ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ 5 سرکلز, ہمارے 6 سرکلز ہیں, ڈائریکٹلی کی بیسس پہ ٹچ رہتے ہیں. ہمارے سیکرٹری, فیڈرل سیکرٹری جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ میٹنگز لے رہے ہیں, FIRs کا پوچھ رہے ہیں, ڈسکنیکشنز کا پوچھ رہے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی سی اس کمپین کے بارے میں آپ کو بریف کر دوں. شارٹلی میں بتاتا ہوں. یہ بھی کمپریہنسو کمپین 7 سپٹمبر 2023 سے سٹارٹ ہوئی اور اس میں ابھی تک ہماری تمام سرکلز میں تقریباً 40,000 میٹرز کو ڈفرینٹ ٹیرفس کے ہیں. ڈومیسٹک, انڈسٹری, سب کو چیک کیا گیا اور اس میں تقریباً ہم نے جو بجلی چوری میں لوگ انوالو تھے ڈائریکٹلی سلو میٹرز کو نکال کے, سلو میٹرز ہے وہ ان کو ہم ڈیڈکشن بل چارج کرتے ہیں, ہم نے 266 لوگوں کے خلاف FIRs کرائی اور تقریباً 18 یا 20 لوگ اس میں گرفتار بھی ہوئے. ہم نے تقریباً 5,40,96,000 کے جرمانے عائد کیے ہیں ان کے اوپر. 5 کروڑ جی. یہ ایک کمپین ہے اور اس پہ ایکچولی اب اس کی کامیابی کیا ہے کہ ہمیں وی ہیڈ ڈائریکٹلی سپورٹ آف دا گورنمنٹ, ڈائریکٹلی ڈائریکشن سے کہ نو کمپرومائز, کوئی بھی بجلی چور ہے نو کمپرومائز. اور امپورٹنٹلی جب ہم ریٹ راتوں کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پولیس کی سپورٹ ہے, فلی سپورٹ ہے. جہاں ضرورت پڑی ہے, جتنے بندوں کی ضرورت پڑی ہے, تو الٹیمیٹلی جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ایک آپ کا کولیبریشن ہوتا ہے تو یو گیٹ گڈ ریزلٹس. یہاں میں پوچھنا چاہوں گی اسلام آباد میں کن ایریاز میں آپ ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ زیادہ ہے, یہ تھیفٹ کا ایشو جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے؟ اچھا, میں کن سیکٹرز میں زیادہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام آباد میں بیسیکلی جیسے میں آپ کو بتایا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ چوری نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا جو کنزیومر ہے دے آر کوائٹ گڈ. جو آئسکو کا کنزیومر ہے, ایک تو ہماری ویسے ہی کمپینس چلتی رہتی ہیں, ان کو پتہ ہے یار یہ کہیں کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے. تو جرنل ہماری بہت بڑی بڑی اگر چوریاں کہیں نا وہ نہیں ہیں. ڈائریکٹ نکل آئی سپلائی فار ایگزامپل میں ایگزیکٹ آپ کے جو رورل ایریاز میں چلے جائیں وہاں آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ آپ کو G6, ترلائی, نیلور, ان ایریا میں آپ کو بجلی چوری ملے گی. لیکن میں وہ یہ نہیں کہوں گا بہت ہائی پروفائل پہ, کیونکہ ہمارے لاسز ہی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, تو اس پہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یونٹس چارج کیے ہیں. تو الحمدللہ وی آر ورکنگ آن دس اور وی ہیو ویری گڈ سپورٹ. وقت کی کمی کی وجہ سے لاسٹلی آپ سے یہ پوچھتے چلیں کہ جو آئسکو اسٹاف ہے یا پاور ڈوین سے ریلیٹڈ ان کا جو ایک پرسیپشن ہے پبلک میں کہ انہیں فری یونٹس ملتے ہیں, اس پہ بات کر دیں تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ آپ کو کتنے یونٹس ملتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا, تو بہت اچھا کویشچن کیا یہ پوچھتے چلیں آپ سے, یہ بہت اور ضروری ہے. یہ کویشچن کر کے نا میں کہوں گا کہ آپ نے ہمیں ایک فیور دی ہے. وہ اس وجہ سے دیکھیں میں نے پہلے مختلف فورمز پہ یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہے دے آر دا کسٹوڈینز آف دیئر امپلائز ان آل اسپیکٹس, سیلریز دیتے ہیں. وہ ادارہ جس بزنس میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس بزنس میں اپنے امپلائز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. نمبر 1, اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ڈیفینیٹلی اگر بجلی میں ڈیل کر رہی ہے تو اپنے امپلائز کو بجلی کی فارم میں سہولت دے گی. اور یہ ورڈ جو فری سپلائی ہے یہ غلط ہے, دس از اے فیسلٹی. فار ایگزامپل ہمارا کوئی بھی امپلائی انکلوڈنگ می, جب میں نے آئسکو کو جوائن کیا تو مجھے ایک پیکیج دیا گیا کہ یہ آپ کے الاؤنسز ہیں, یہ آپ کا یہ ہے, اور یہ آپ کی بجلی کی سہولت ہے, اتنے یونٹس آپ کو پر منتھ ملیں گے ملٹی پلائی بائی 12. تو ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسری بات ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جناب اس کی عوام پہ لوڈ ہے کسی قسم کا, بالکل لوڈ نہیں ہے جی. اس پہ ایسا ہے کہ ہم جو بجلی پرچیز کرتے ہیں CPPA سے, جو مکس بجلی ان کو ملتی ہے ہمیں ٹرانسمٹ کرتے ہیں, تو انہیں تو اس گھر سے نہیں ہے کہ اس کو اپنے امپلائیز کو سہولت دے رہی ہے, انہوں نے تو بجلی بل پورا لینا ہے. ہم اپنے پروفٹ میں سے وہ پروفٹ جو آفیسرز کماتے ہیں, وہ پروفٹ جو سٹاف کماتا ہے,
اس پروفٹ میں سے 100% پیمنٹ کرتے ہیں ان کو اپنے پروفٹ میں سے. پبلک پہ کسی قسم کا لوڈ نہیں ہے. دوسرا, جب ہمیں اپنی ریٹرنز فائل کرنی پڑتی ہیں تو ہماری اس اماؤنٹ کا, فار ایگزامپل میں یونٹس جو ملی اس کی جو ایک سرٹن اماؤنٹ ہوگی اس پہ ہم انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں. اور لاسٹلی ایک اور جو لوگوں کا کانسیپٹس ہے کہ میں راؤنڈ دا ایئر جناب یونٹس رہتے ہیں, جتنا مرضی یوز کریں. نہیں, ڈیزگنیشن وائز ایک پر منتھ ملٹی پل 12 کر کے ہمارے ایک وہ یونٹس ہمارے باسکٹس میں آ جاتے ہیں. یس, اب وہ ڈپینڈ ہے, ہو سکتا ہے ہم وہ 3 ماہ میں ختم کر دیں, 4 ماہ میں ختم کر دیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میرے میکسیمم 6 یا 7 ماہ چلتے ہیں, اور اگلے 3 ماہ جو ہیں آئی پے اے ریگولر بل لائک اے کنزیومر. تو یہ ایک کانسیپٹس کلیئر کر دیں کہ ہمیں چلیں فری بجلی. یہ اچھا ہو گیا کہ اس پہ بات ہو گئی آپ سے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. ویورز, آپ نے سنا کہ آئسکو کے جو اسٹاف ممبرز ہیں یا جو امپلائیز ہیں ان کو کوئی سرٹن اس طریقے سے فیسلٹی نہیں ملتی ہے کہ فری یونٹس اویل کرتے ہیں, جو کہ عوام میں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ تمام لوڈ جو ہے وہ عوام کے اوپر شفٹڈ ہے اس وجہ سے کہ وہ فری یونٹس کنزیوم کر رہے ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے ابھی اسپوکس پرسن اور میڈیا کوآرڈینیٹر کی گفتگو سے جانا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا پرسیپشن تھوڑا سا چینج ضرور ہوا ہوگا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.